ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی برائی کے اندر ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ایک تو برائی عام ہو چکی ہے اور برائی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا انشاءاللہ عزیز ہوگا وہ ہے خود کو بدلنا، ممکن یا ناممکن، کہ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، مطلب خود کو بدلنا یہ کتنا پاسبل ہے ہمارے لیے، کتنا اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ تو ایک تو آج برائی کی الغار ہے، بری چیزیں ایک کے بعد ایک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، بچے، بڑے، مرد اور عورتیں سب اس میں مبتلا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد وہ اس چیز سے پریشان ہے یا اس چیز کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم بدل نہیں سکتے، لہٰذا جب کسی کو بولا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھنا چھوڑ دو تو بولتا میں بدل نہیں سکتا، یہ بولنا چھوڑ دو تو یار میں یہ کر نہیں سکتا، یہ الفاظ مت ادا کرو تو یار یہ ممکن نہیں ہے، یہ عادت خراب ہے چھوڑ دو، نہیں یار یہ اب تو پاسبل نہیں، اب کیا 50 سال زندگی گزر گئے، اس میں کیسا ہوگا، 60 سال گزر گئے، اب تھوڑی چینج کر سکتے ہیں، جب جوانی تھی تو ایک الگ بات تھی، اب تھوڑی یہ عمر میں کوئی چینج ہوتا، کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے رہے تو چینج آسان ہے، بڑے رہے تو ممکن نہیں ہے، کچھ یہ سوچ رہے عورتیں رہے تو چینج آسان ہے، مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے، کچھ یہ سوچ رہے کہ جو ہے فلاں علاقے میں رہے تو چینج آسان ہے ورنہ چینج آسان نہیں ہے، یہ سب ہماری ذہن کی اپج اور سوچ ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی حقیقت نہیں یاد رکھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا درس ہے، کیا ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، یہ چیز ہم دیکھیں گے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیے، ہم اگر کوشش کریں تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں نے کیا کچھ اچیو نہیں کیا، ہم دنیا میں ایگزامپلس دیکھتے ہیں، مثالیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے، مطلب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے، اب چینج سے مراد یہ کوئی بھی انسان ہے، یہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر کسی کا یہ مسئلہ ہے، یہ چینج آپ کو جو لانا ہے یہ دین میں لانا ہے یا دنیا میں لانا ہے، یہ بھی ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ تو ٹاپک کامن رہیں گا، سب کے لیے رہیں گا، یاد رکھیے، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہوں تو اچھے اخلاق کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اچھی عادت اور اچھے اطوار کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ممکن ہے یا ناممکن ہے، مطلب میرے اندر بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، چونکہ عموماً اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو بری عادتیں اور بری خصلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ہر انسان جس کو تربیت نہ ملی ہو، گالی دیں گا، بد کلامی کریں گا، چوری کریں گا، جھوٹ بولیں گا، چونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ انسان کو جو ہے شیطان ہمیشہ گھیرے ہوئے اور اس کو بہکاتا رہتا ہے، مومنوں کو بہکاتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بہکاتا ہے، تو برائی ہمارے اندر ہونا عام بات ہے، ہم کو اپنے آپ کو تربیت کر کے اپنے اندر اچھائی لانا پڑتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ظاہر سی بات اچھے اخلاق بولیے، اس کو اچھی عادت اتوار بولیے، اچھے کیریکٹرسٹکس بولیے، یہ کیریکٹر فل یا اچھا بیہیویئر انسان کے اندر ہو، اچھی خصلتیں، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ جس کو بولتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن بغیر تربیت کی ہو نہیں پاتا۔ جب بغیر تربیت کی ہو نہیں پاتا انسان ڈیولپ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے میں چینج بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا پرابلم یاد رکھیے۔ تو کیا ہم چینج کر سکتے اپنے آپ کو خود کو یا نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے۔ اب اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کن باتوں کو، کن پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو جو ہے چینج کر سکیں۔ اسپرچویلٹی سے ہم شروع کریں گے، روحانیت سے ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ایمان اور عقیدے کی اگر ہم اصلاح کریں تو واقعی میں اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے لیے چینج ناممکن ہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایمان اور عقیدے کے اندر انسان جو اپنی اگر اصلاح کر لے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ظاہری اعمال کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے۔ جو ظاہر آپ عمل کو دیکھتے ہیں، جو آپ سامنے چیز لوگوں کو کوئی کام یا کاریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے فیتھ، بلیف، آستھا کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف رائٹ کائنڈ آف ہو جائے، یاد رکھیے، مطلب وہ اس کے اوپر صحیح وہ کرے، صحیح عمل کرے، تو آٹومیٹیکلی باہر جو چیزیں ہوتی ہے، ادب، اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، یہ سب اس کو بدلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر باہر بھی، یاد رکھیے، نظر آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اگر اندرون عقیدہ، اندر اسپرچولی ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اور اصلاح اپنی ہم نے کر لی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر کی دنیا بھی چینج ہو جانا چالو ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک مومن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اندر بھی اچھا ہو اور باہر بھی اچھا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا اور کہا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے، کیریکٹر فل ہونے کے لیے، باہر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، اچھی عادت و اطوار، اچھا بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ نتیجہ ہوگا جو اس کے اندر بھرا ہوا، یاد رکھیں۔ تو یہاں اندر ہم کو چینج لانا پڑے گا، یہ اندر کا چینج، یاد رکھیے، ہمارے باہر کے چینج کو موٹیویٹ کرے گا۔ ہم جو اندر سے بدل جائیں گے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا باہر والا جو حصہ ہے، جو سامنے جو چیزیں دکھتی، یاد رکھیے، وہ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ پہلا ہم کو اپنے دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا۔
ہم نے اپنے آپ کو عقیدے اور ایمان کی بلیف اور فیتھ کی اصلاح کرنا پڑیں گے، یاد رکھیے اس کو رائٹ کائنڈ آف کرنا پڑیں گا، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو یقیناً بدل سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج، ہاں میں بدل سکتا ہوں اپنے آپ۔ کیونکہ جو نہیں بدلنے کا معاملہ ہو گیا نا، بس زندگی جیسی کی تیسی گزر جا رہی ہے، یاد رکھیے انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، آپ کو جو ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی، اس کو ویسا کرنا ہوگا جیسا اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیے باہر کی ساری دنیا چینج ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ پہلے برائی میں تھے، زنا میں تھے، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، حلال حرام کے رشتے نہیں تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اگر پیدا ہوتی تو اتنا برا سمجھتے کہ زندہ دفن کر دیتے۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر کوئی بیٹی دفن نہیں ہوئی، یاد رکھیے، پھر کسی نے حرام کی طرف یاد رکھیے آگے نہیں بڑھا، پھر کوئی برائی کی طرف واپس نہیں گیا، پھر انہوں نے اپنے مسوتیلی ماؤں سے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لڑکیوں کا حق نہیں مارا بلکہ ان کو ان کا حق دیا۔ جس سماج میں عورت بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس سماج میں عورت کا وہ مقام بن گیا کہ بیوی ہے تو کیریکٹر کی گواہی دے رہی شوہر کے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بول دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ادھر۔ تو اندر ان کے بدلا تو باہر انہیں اپنے آپ کو بدلا۔ وہ قوم جو علم اور ہنر میں سب سے پیچھے تھی، جب اس نے ایمان لائی، جب انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو درست کیا، جس کو کہیں گے حق کو قبول کیا، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں یاد رکھیے، انہوں نے خود بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدل۔ تو اندر کی تبدیلی، باہر کی تبدیلی، ہاں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ نا امید مت ہوئی بدلنے سے، اپنے آپ کو بدلنے کے وہ طریقے، وہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اندر چینج لانے کے لیے، خود کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ اچھی تبدیلی یاد رکھیں، جو ہونا چاہیے یاد رکھیں، اچھے اخلاق جس کو بڑی عام جانے، گڈ بیہیویئر، مورل کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تھا عقیدے اور ایمان کی اصلاح کیجیے، انشاءاللہ عزیز خود بھی ہم بدل جائیں گے، اور خود کو بدلنا بالکل ممکن ہے، یس اٹ از پاسبل جس کو میں۔ آئیے دوسرا نقطہ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں وہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے تبدیل کر۔ پہلے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اب اللہ سے التجا اور گزارش کی جائے، دعائیں کرنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ابھی نہیں کرنا، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دعائیں بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ دعا بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے، گرلائے، عاجزی، تو کہتے ہیں بکا، روئے دھوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر اور چھوٹا بتائے، یہ اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تبدیلی جو ہے تو وہ کر، اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ دعائیں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں، کئی دعائیں جو کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ظاہر خوبصورت پیدا کیا، مجھے باطن میں بھی خوبصورت کر دے، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، مجھ میں اچھے اخلاق لا، میرے سے برے اخلاق نکال۔ کئی دعائیں، سینکڑوں دعائیں ملیں گی۔ ایک دعا کا ترجمہ دیکھیے آتا ہے، اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت کر کہ تو ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اور مجھے بد اخلاقی سے پھیر دے، دور کر دے، اور تو ہی اس سے دور پھیر سکتا ہے۔ ایک دعا میں فرمائے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہراً خوبصورت پیدا کیا، میرا باطن بھی خوبصورت کر دے، میرا باطن بھی اچھا کر دے، مطلب جیسا میں آؤٹ ورڈلی بیوٹیفل ہوں اور کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوں، انورڈلی بھی، اندر سے بھی مجھے جو ایسا کر دے۔ تو آپ نے دعائیں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق سے اونچا تو کسی کا اخلاق دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک، آپ سے زیادہ کیریکٹرفل ہیومن بینگ تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یاد رکھیں۔ تو آپ جیسے اندر تھے ویسے ہی آپ جو ہے باہر تھے، یاد رکھیں، یا جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے، مطلب آپ کے ظاہر اور اندرون جو تھا، جو دکھتا تھا، جو اندر تھا، وہ ایک جیسا تھا، اور آپ بے انتہا بااخلاق انسان تھے۔ ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب برائی میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بٹ عقیدے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، خوب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اندر چینج لا دے، مجھ میں تبدیلی لا دے، میں اپنے آپ کو بدل لوں، اور اپنے آپ کو بدلنا بے انتہا یاد رکھیے ضروری ہے۔ آئیے تھرڈ پوائنٹ، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کو بدلنے کے لیے، یاد رکھیں خود کو چینج کرنے کے لیے۔ سوال تھا ممکن یا ناممکن، تو ہم دیکھ رہے ناممکن نہیں، ممکن ہے، اور ممکن بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں، خوب کوشش اور کاوش کیجیے، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا اس کو میں لمبا لوں گا کیونکہ دو تو سب اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک میں دل میں مطلب فیتھ ہے، اور دوسرے میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھ فل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے، دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس کو چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوگی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کر، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے نمازی بنا، ہوگا کیا؟
مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے اور کھا رہا، اے اللہ مجھے حرام سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیں، نئی نئی برائیاں ایجاد کریں، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیں آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر، ہے نہیں؟ جھوٹے لوگ دیکھیں آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا؟ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں 50,000 آپ کے ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، نہیں، جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں، تو اچھائیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کرے۔ برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی آخرت میں نقصان ہے، اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے، یاد رکھیے۔ تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے، اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے، ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرز کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے، اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑا۔ یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان نے آپ کو برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب ہو گیا آپ اس کو، تو آپ کے پیچھے روز لگ رہے ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے، مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود، آپ اسی میں پڑے، آپ خود ہی بول رہے ہیں اب میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اب کیا جانے کا وقت آ گیا، اب کیا نماز ہوئی میری، اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا، اب کیا میں نہیں، آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے، یاد دیکھی گئی، ایک آدمی تھا جاہل تھا، عزم کیا میں کچھ کروں گا، تعلیم یافتہ ہوگا۔ ایک آدمی تھا جھوٹا تھا، عزم کیا، تبدیلی کیا اور سچا بن گیا۔ کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں، پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے۔ کئی گنڈا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، موالی تھا، توبہ کر لیا۔ آپ خود بولتے نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں، آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اسے گھر رشتہ بھیجے اپنا، اس کی بچیوں کو، اس کی بہنوں کو، اتنا شریف بولتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے، آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے۔ تو ہم تو اس پہ بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے، برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، نو آئی کی ناٹ چینج، میں نے سوچ لیا۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس، ہم نے دیکھا کتنے برے لوگوں نے چینج کیا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ ایک دم جس کو کہیں گے پریکٹیکل چیزیں، یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو، حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کتا لا لیا، کتے کو لا کے اتنا کیریکٹر فل بنا دیا آپ نے کہ وہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا، وہ کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے، کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے۔ آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا، لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا، جو اس کے ڈبے میں ہوگا، اس کی ریکارڈ وہ کھاتا ہے۔ آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے۔ تو جانور بھی سیکھتے ہیں، کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوئے دیکھا۔ ایک گھر میں جو دو بچے ہیں، دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے، ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے، ایک بلی پالنا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں، کھاتے نہیں ایک دوسرے کو، کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ بالکل آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے، حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ مطلب کتا جو ہے بلی کھا جاتا ہے، اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے، چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے، وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں، ہے نا؟ بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی جنگل میں جو ہوتی، جو ہمارے پاس انڈیا میں تو ہوتی قسم کی، ٹائیگر، لائن ایسے پائے جاتے ہیں، لیپرڈ، لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے تو شیر چیتوں کو، شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں، ان کو ساتھ رہتے ہوئے ٹائیگر اور لائن۔ تو پتہ چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں، تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا، کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے، لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے، اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے۔
کچھ ساحلی علاقوں میں ایسی ڈولفن کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لالا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. پونڈز کے اندر دیکھیں صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے ہیں. یوں کر رہے تو باہر نکل کے کود رہی ہے, فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا, آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈولفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیں, ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور ایک دم بالکل نرم پیرا اس کے چلتے نہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے دو ہے نا, وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹیمس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں, پانی کا گینڈا ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے, ٹھیک, اس کو رائنو کہتے ہیں, لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹیمس, اس کے تعلق سے جو بات ہے اس کی جو اسٹڈی وہ یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے, یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے لیکن سب سے خوخار, مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے, لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے, اتنا ڈینجر. اس کو تک ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا چھوٹے سے سرکس میں گئے تو اتنا بڑا ہپو کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے, اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. سمجھ رہے, لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار, ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط, یہ سوچ کو بدلی. اسی طرح ہم دیکھتے, یاد رکھیے, تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, یہود اور نصارہ, ان میں بھی یہ بات تھی. اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, تبھی تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو میرا بھی تیسرا پوائنٹ چل رہا ہے نا, کوشش کرنا پڑے گا, محنت مشقت کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں, اے اللہ مجھے علم دے دے, اے اللہ مجھے علم دے دے, اس سے علم نہیں آتا. آگے بڑھنا پڑے گا, کتابیں پڑھنا پڑے گا, مکتب مدرسہ اسکول جانا پڑے گا, ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, یا آن لائن ٹیچنگ کرنا پڑے گا. آپ فرما رہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے. نفس کو صبر پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اپنی نفس کو, اپنے آپ کو صبر پر آمادہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ مجھے رہنا ہے, آمدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو آپ سے فرما رہے صبر اور تحمل حاصل ہو جاتا ہے. جو خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا, اور جو برائی سے بچنے کے عزم رکھے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں واضح ہے کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوں گا, صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوں گا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا, جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گا اللہ اس کو خیر عطا فرمائیں گا, اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا, چینج لانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ, ہاں میں کر سکتا ہوں. ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت, کسی بری لت, کسی بری چیز سے, کھانے کی, پینے کی, دیکھنے کی, استعمال کی, سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی, آنکھ سے ہوتی, کان سے ہوتی, ناک سے ہوتی, ہاتھ سے ہوتی, پیر سے, سب سے بچ سکتے ہیں. عزم اور ارادہ کرنا. تو جو لوگ یہ بیٹھے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے, آپ وہ چھوڑ دے. جانور بھی سیکھ رہے ہیں, ہاں, کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے اور ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت. یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا, کہ ہم کو محنت کرنا ہوگا, اور محنت کر کے انسانیت اچھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, وہ شخص لیٹن امریکہ سے تھا, ساؤتھ امریکہ سے, اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ, ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی, زنا, نشہ وغیرہ وغیرہ, نان مسلم ہے ظاہر سی بات, زندگی گزار دی تھی. عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا, اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے, اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا, اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کی ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا میں, کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا. اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا آج اس نے صحت اچھی بنا لی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی باڈی کو اس نے فٹ اینڈ فائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کی کوئی جوان کی نہیں تھی. عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا, بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے. کئی واقعات آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایک لڑکی جو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا ایک پیر کٹ گیا تھا, اس کے باوجود بھی اس نے جو پہاڑ چڑھ لی. آپ ان کی ریس دیکھ لے, ان کے گیمز دیکھ لے, ان کے فٹ بالز دیکھ لے, ان کی جس کو ریلے ریس دیکھ لے, جو لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے لیکن دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں. ارے بھائی اب تو اندھے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی, ان کی آپ کبھی میچ دیکھیے نا ان کا, کہ تعجب نہیں ہوتا, دکھتا نہیں ہے, ان کے بال کے اندر چھرے ہوتے ہیں, وہ بال پھینکا جاتا آواز سے سن کے شاٹ مارتے, پھر آواز سے اندازہ لگاتے کتنی دور ہے, اس کی آواز اور پھینکنے کی اس سے میں رن لے رہے بھاگ بھاگ کر کے یہاں سے بھاگنا. کیسے کرتے ہوں گے اندھے لوگ؟ یہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ. آپ نے یہ چیز کامن دیکھی ہوگی نا, ایک اندھا آدمی مارکیٹ میں دکان پہ غلے پہ بیٹھ کے حساب و کتاب کر رہا ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہوں.
خالی آپ نوٹ دیجیے اور پیسے دیجیے ایسا لیتا ہے 5 روپے 10 روپے 2 روپے، ہر قسم کے سکے کو پہچانتا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، صرف ہاتھ لگا لگا۔ نوٹوں کے سائزز، ہاں اتنے کی نوٹ ہے بول دیں گا، نئے پرانے انڈین نوٹ میں ڈفرنس کر لیں گا کہ ہاں یہ 10 کی پرانی ہے 10 کی نہیں، کیسے کرتا ہے؟ یہ محنت اور مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے ایسے نابینا لوگوں کو دیکھا جو آپ کو کپڑا ماپ کے دیتے ہیں، دکان پہ کپڑا، اور ایک اونر کو میں نے ایسا دیکھا دکان کے، اس کا جب کپڑا ہے جائے نابینا ہے، اور کیسے ماپتا ہے معلوم؟ خالی کپڑا اس کے سامنے جب رکھتا ہے اس کا نوکر لا کے یوں لیتا ہے، ایسا یوں کرتا ہے، یہ انگلی سے 1.25 میٹر دیا گیا، ہاف سیٹ 1.25 میٹر، وہ اسٹرپ کو پڑے گا ایسا ہاتھ رکھتا ہے، ریمنڈس کا دکھنا، اسٹرپ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے کپڑے کے سائڈ میں مردوں کے منہ اٹھا ہوتا ہے، اچھا یہ دیا کیا، کون سا والا نکالا، ان کو یہ دینا تھا، سنا دکھتا ہے اور بول رہا ہے یہ دینا تھا، مطلب اس کو اپنے انوینٹری اور اسٹاک کا بھی نالج ہے پورا، کیا ہے اس کے پاس، یہ دینا تھا نا ان کو، یہ کون ہے فلاں، ہاتھ ملا، یہ ہاتھ ملا، جب اسے آپ ہاتھ ملائیں گے نا، ہاتھ ملا کے خالی ہاں کچھ بولیے، بولتے بولیں گے اچھا ایسا آپ آئے گے، چلیے ماشاءاللہ ہو جائے، صرف آواز بولی بولتا، ہاتھ پکڑ بولی نام کیا ہے، آپ منہ کھولتے ہی فوراً بچا۔ اور میں نے اس صاحب کو ایک بار آزمایا بھی، میں ایک بار ملا جب میں چھوٹا تھا، میرے بھائی کے دوست، اور ایک بار میں ملا جب میں 10 سے 12 سال بعد ان سے ملا، تو خالی مجھے بول رہے ہاتھ ملائیے اور کچھ بولیے، میں ہاتھ نہیں ملا رہا، بول رہا نہیں، بولے پہچانو کون ہے، بولے یار ایسا کیسا میں ساسوں سے پہچان لوں، ہاتھ ملا کے جب میں نے بات کیا، ارے فیض تم، تو دیکھیے نابینا، اندھے ہیں، لنگڑے لولے ہیں، دنیا میں کمالات دکھا رہے، بھاگ رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ ہوتا ہے جستجو اور محنت کرتی جائے۔ جب میں سوچوں میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ پہ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے، ایسے ویڈیوز آپ تعجب کریں گے، 500 550 600 پاؤنڈ وزن عزم کر رہے ہیں ایک سال کے اندر، یہ سینے کی جلد ہے نا یہاں تک پیٹ تک آ رہی، مطلب اتنا چھاٹ لیا اپنے آپ کو، اسکن چھوٹی نہیں ہوئی کیونکہ ٹو مچ چھوٹے ہو گئے نا سائز، کسی کاٹ کے نکالنا تھا اسے لٹک رہی۔ جب عزم کر لیتا ہے نا انسان سب کچھ کر لیتا ہے، جو برائی میں عزم کرتا ہے برائی میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو خیر نیکی میں عزم کرتا ہے وہ نیکی میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرا بولنے کا مقصد تھا بھائی کوشش کرو، یس اٹ از پاسبل، ہر چیز ممکن ہے، بس ارادہ کرو اس کو کرنا، بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، یاد رکھیں۔ چلیے 3rd پوائنٹ ہمارا، 4th پوائنٹ یاد رکھیں جو آج دیکھیں گے ہم، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور کیسے تبدیل کرے اگر کرنا ہے، تو 4th پوائنٹ ہمارا آج کا ہوگا، یاد رکھیے اچھے کام کرنے کے، اچھے خصال اختیار کرنے کے، اچھی عادت اختیار کرنے کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے، اس سے بھی آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈی موٹیویشن سے بچ جاتا ہے۔ دین اور اسلام کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کو اچھے اخلاق بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے اخلاق کی کیا فائدے ہیں آپ پڑھیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے اخلاق کرنے والا انسان دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے جاتا ہے، مطلب وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا مقام اتنا ایلیویٹ ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس، جیسے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام ہوتا ہے اتنا حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل، اچھے اخلاق کی دنیا میں فائدے اور آخرت میں فائدے ہیں۔ آئیے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی اعمال اچھے اخلاق ہے، اچھے کیریکٹرسٹک ہیں، اچھے مورل ہے، اچھے ایٹیکیٹ سے جو اس نے اختیار کیا یہ۔ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں، عورت تھی، اس کا ایک شوہر تھا پہلے، وہ بھی نیک تھا، ایمان والا تھا، انتقال کر گیا، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح، وہ بھی آدمی دیندار ہے، نیک ہے، اب وہ کس کے نکاح میں رہیں گی جب دوبارہ اٹھائی جائے گی، مطلب روز قیامت کس کے ساتھ رہیں گی وہ خاتون، وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اچھے اخلاق کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے۔ اب اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اخلاق کے فائدے کیا، آلریڈی میں کئی لیکچر کر چکا ہوں تو یہ نہیں کروں، لیکن میزان میں سب سے بھاری عمل ہے دن میں روزے رکھنے اور رات میں جو ہے قیام کرنے والوں کے برابر آپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور خیر انہی کو حاصل ہوا جن کے اخلاق اچھے تھے، اور ہر آدمی اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت میں پسند کریں گے، یاد رکھیے۔ تو اچھے اخلاق کے فائدوں کو یاد کیجیے، اس پر غور کیجیے، توجہ دیجیے، تو انشاءاللہ عزیز ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے، انشاءاللہ عزیز ہم اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے۔ اچھے کیریکٹرسٹکس کا فائدہ سب کو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر کسی کے پاس اس کے فائدے ہیں، ہر دنیا میں اس کے فائدے ہیں۔ یار ایک آدمی ہے جو سیلز میں ہے اور اچھی بات کرتا ہے، ہر آدمی اس سے لینا چاہتا ہے۔ ایسے دکاندار ہوتے ہیں نا جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو بولتے ہیں ارے وہ کہاں ہے، اچھا وہ نہیں ہے کیا، ہم آدمی آتے، کیوں؟ اس کے اخلاق سے آپ متاثر، دھوکہ نہیں دیتا ہے، رائٹ پروڈکٹ دیتا ہے، چیٹ نہیں کرتا ہے، خامیاں بتا دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے جو آج تک دیا بہت اچھا نکلا، دوسروں سے لیا تو اتنا اچھا نہیں نکلا، یہ اس کے سے اچھے اخلاق ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے متاثر۔ آپ راستے چل رہے راستے میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے، ہائی وے پہ چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ایک جگہ کھانا کھایا، اور اس کھانا جس کے پاس کھایا وہ ڈھابے کا مالک، یہاں وہاں کے کام اتنے اچھے تھے کہ آپ ہر بار سوچ رہے کہ چلو اب اسی ڈھابے پہ جا کے کھانا کھانا، حالانکہ کوئی بولیں گے ارے اس سے اچھا کھانا وہاں سستا بھی، بولیں گے نہیں یار یہاں ذرا الگ معاملہ رہتا ہے، رسپیکٹ کا لیول یہاں الگ ہے، لیڈیز کو لے گئے تو اپن سیف رہتے ہیں، ہاں یہ لوگ بہت ایٹیکیٹس اور جس کو کہیں گے بیہیویئر بڑا اچھا ہے، ان کا رویہ بڑا یہ ہے، وہ نہیں فائدے آپ کو اچھے اخلاق کے دنیا میں
ابھی اخروی کا ہوں گا تو سیکنڈ کیس ہوا نا، اس کے بعد ملیں گا، ابھی ہی فائدہ دیکھو اس سے۔ تو آپ بدل سکتے اپنے آپ کو جب آپ فائدوں کو جانیں گے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا، ان چیزوں پہ عمل کرنے کا جس کو اچھے اخلاق بولتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہم جو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو بدلنے سے مراد ہے برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانا۔ تو اچھے عمل کا فائدہ، اچھے اخلاق کے فائدے جانیں گے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ پانچواں یاد رکھیے، جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیا یاد رکھیے؟ برے اخلاق کے، برے کیریکٹر کے نقصان کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے، وہ یاد رکھنا ہے، تو بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ برائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، برے کیریکٹر کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے خالی، فرض روزے رکھتی ہے خالی، صدقے میں سے کچھ پنیر دیتی ہے خالی، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، مطلب صرف فرائض سے عمل کرتی ہے بٹ اخلاق بہت اچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ پھر کہا ایک دوسری عورت، وہ نفل میں اضافہ کرتی ہے، نمازوں میں نفل روزے رکھتی ہے، تو پتہ ہو سکتا ہے جمعرات اور پیر کا اور ایام 20 کے جو چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 کے اور بھی جو رکھ سکتی سب رکھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، مطلب فرض تو کرتی ہے اور زیادہ، اور نفلی زکاتیں دیتی ہے، مطلب فرض زکات کے علاوہ بھی زکات پیسہ خرچ کرتی ہے اللہ کے راہ میں۔ لیکن معاملہ یہ ہے اس کا کہ لڑتی بہت ہے پڑوسیوں سے، یہ صرف فرض پہ عمل کر رہی ہے، جو بھی سمجھو میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدھے ہاتھ پہ رہنے والی پڑوسن ان کے، وہ صرف اچھے عمل کر رہی ہے، مطلب فرائض فرائض فرائض، پھر اس کو زیادہ نہیں، کیریکٹر بہت اچھا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے، تو کہا جنت میں۔ اب یہ جو ایکسٹرا ایفرٹس لگا رہی ہے، ہمارے سے فرضی نہیں ہو رہا اول، یہ ایکسٹرا ایفرٹس ڈالتی ہے عورت، نماز پڑھی نفلی نماز پڑھی، روزہ رکھ رہی نفلی روزہ رکھ رہی، زکات دے رہی نفلی زکات دے رہی، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے، تو آپ سے کیا فرما رہے؟ یا فی النار، وہ جہنمی ہے، آپ سمجھے، وہ جہنمی ہے۔ یہ نقصان ہے برے اخلاق، نماز نفل نماز، روزے نفل روزے، کچھ کام نہیں، سمجھ رہے آپ؟ خطرناک بات ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت کو یاد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے تم جانتے ہو؟ میری امت کا خلاج غریب کون ہے، بھکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پیسے روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ دینار و درہم نہ، نہیں کہا یہ نہیں میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب وہ ہے اعمال کے اعتبار سے جو نماز روزے زکات پورے لے کر آئیں گے۔ ہم اسی کے لیے تو ترس رہے کہ کم از کم فرائض ہو جائے تو کافی، وہ لے کر آئیں گا، لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ جب عوام کی عدالت میں بات جانے والی ہے، وہ اپنا حساب معاملات کا خود کریں گے، یہ کہیں گے اللہ مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے نیکی اٹھا کے دے دو، اللہ میرا حق مارا تھا نیکی اٹھا کے دے دو، میرے بارے میں جھوٹ بولا تھا نیکی اٹھا کے دے دو، مجھے ستایا تھا نیکی اٹھا کے دے دو، فرشتے کہیں گے اللہ لینے والے باقی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی اب کیا کریں، اللہ کہیں گے اب جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈالو، اور وہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ صرف کیریکٹر لیس، گندے کیریکٹر، برے اخلاق کا نتیجے سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر اتنا بھی سمجھے نا برے اخلاق کا کیا نتیجہ ہے، تو اندر سے ہم چینج لا سکتے ہیں۔ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ تمہارے پاس نہ ہو تو تم پاسپورٹ نہیں بنا سکتے ہو، لہٰذا تم باہر نہیں جا سکتے ہو، کتنی تڑپ رکھیں گا وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے، ڈاکیومنٹ رائٹ کرنے کے لیے، کیا بولیں گے جان دو یار اب نہیں ہوتا، اتنی عمر ہو گئی، نہیں، چینج کبھی بھی آ سکتا ہے، ایج اس کے لیے کوئی بات نہیں، آپ سے ارادہ کر لے چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ دیکھے وہ کرتا ہے۔ بہت ساری خواتین ہوتی نا، نہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے ماں زندگی ہوگی، اور مردوں میں بھی یہ ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ رہتا ہو، مطلب عورتوں کا تو ایک سویگ بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاس ماں باپ کے پاس آئے تو ویسی زندگی گزاریں گے، نہیں اب نہیں ہوتا، ارے ابھی سب کچھ ہوتا اب نہیں ہوتا۔ میں ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں، ایک شہر میں درس کرے، جب وہاں میں گیا تو وہاں جو ہے ایک گھر میں مجھے دعوت دی گئی، بچوں نے کچھ دعوت دی اور دعوت دے کے بولا آئیے آپ کھانے کے لیے ہمارے گھر میں اور کھانا کھائیے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ میرے سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کی جماعت مجھ سے الگ، ان کا مسلک مطلب الگ دعویٰ کرتے اور مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے بالکل، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دعوت دی۔ میں نے پوچھا دعوت دینے کا وجہ کیا بنی؟ تو کہا ان کی والدہ اس کی وجہ بنی۔ میں نے چلو والدہ سے ملتے، تو کہا ابھی بولے 1-10 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ مغفرت کرے، کیا وجہ بنی؟ تو کہا انہوں نے کہیں آپ کا ویڈیو کسی کے پاس دیکھ لیا تھا، بچوں کو بولتے تھے انہیں کا ویڈیو دکھاؤ، اور آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر اس خاتون نے جن کی عمر 75+ تھی، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ان کی نہیں معلوم تھی، گاؤں میں تھے، 75+ ایج تھی، بہت مشکل سے چلتے پھرتے تھے، لیکن جب ویڈیوز دیکھے آپ کے تو انہوں نے اتنا چینج کیا اپنے آپ کو، اتنا چینج کیا اپنے آپ کو کہ ریسنٹ 1 ایئر کے اندر انہوں نے اپنا لباس تک بدل دیا، کیونکہ آپ نے ایک اس میں بولا تھا یہ کپڑے مت پہنو، یہ شلوار قمیض زیادہ بہتر ہے، چونکہ ان کپڑوں میں پیٹ اور پیٹ دکھتی ہے، گلا دکھتا ہے، ہاتھ دکھتا ہے، مت پہنو۔ تو انہوں نے پورے کپڑے ڈسکارڈ کر دیے تھے اور اپنے آپ کو کرتے پیجامے میں لا دیا، شلوار قمیض بولتے عورتوں کے لیے، اس میں چینج کر۔ ان کے گھر میں فلاں فلاں رسومات ہوتے تھے، جب سنا اللہ سے توبہ کی اور کہا اور سب کو وصیت کی کہ اب گھر میں ایسی شادیاں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے سن لی، اب جو میرے سے غلطی پورے لائف میں میں نے اپنے آپ کو بدل دیا۔
3 to 4 months ان کو ایسے ملے زندگی میں جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے وہ چینج لاتے رہے. 10 days بعد ان کا انتقال ہوا اور آج آپ کا یہاں پروگرام ہو رہا. بچوں کو وصیت کرتے تھے کبھی فیض صاحب سے ملنا آئے تو اپنے پاس لانا. چلیے وہ تو نہیں رہے لیکن ان کے بچوں نے اپنی والدہ کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کو دیکھ رہے ہیں. چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے انسان کسی بھی عمر میں, کسی بھی عمر میں. برائی کے ڈر سے بولو جو بھی ہے. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک مرتبہ جو ہے ایک شہر گیا. اس شہر گیا تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے جو آرگنائزر تھے وہ آئے اور کہا کہ ایک صاحب آپ کا نمبر جب ہم نے ڈالا کہ آپ آنے والے ہیں تو میرا نمبر تھا, مطلب ان کا پروگرام آرگنائزر کا نمبر تھا. ان کو کال آیا کہ فیض صاحب آج ہمارے گھر, بڑا ریکویسٹ کیے تو ہم نے لا لیا. جب میں وہ صاحب سے ملا تو بالکل ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور کافی ایج, مطلب مے بی 70 ایئرس آف ایج. NRI ہے, فارن ریٹرن ہے, دنیا میں امریکہ, آسٹریلیا, سعودی وغیرہ وغیرہ کام کر چکے ہیں, ساری چیزیں. تو مجھے لے گئے ہوئے گھر میں لے جانے کے بعد ایک نیا گھر, اس میں ایک عالی شان بنا ہوا روم, مطلب اس میں کوئی رہتا نہیں دکھ رہا ہے کہ ایسا. پہلی باری کو گیا تھا شو روم اس میں داخل ہوا. مجھے ریکویسٹفلی کہا کہ انہوں نے یہ روم آپ یہ سوئیے, ہم لوگ جا رہے ہیں, آپ دروازہ بند کر لیجیے وغیرہ. یہ سب باتیں بھی میں وہاں رہا, انہوں نے مجھے بہت اکرام کیا. اس کے بعد جب سیکنڈ ڈے وہ لوگ آئے ملنے تو تب مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو جناب تھے یہ اتنے دنیا دار انسان تھے, اتنے دیندار نہیں تھے کبھی, اور ابھی بس حال حال میں یہ ریلیجس ہو گئے. اور ہوا یہ کہ ان کو ایک ہی لڑکا تھا, لڑکیاں کئی تھے لیکن ایک لڑکا تھا اور سب سے چھوٹا تھا وہ. بہنیں بڑی تھی, بہت مالدار فیملی, گھر وغیرہ دکھ رہا تھا, ایک پوش سب سے اچھے علاقے میں, کریم علاقے میں, بڑے شہر کے ہندوستان. اور ہوا یہ کہ اس کا انجینئرنگ فرسٹ ایئر تھا اس بچے کا. والد نے گاڑی دلائی, 10ویں یا 12ویں جماعت سے آپ کو سنتا تھا, بہت بڑا آپ کا وہ تھا چاہنے والا. ہمیشہ جو آپ بولتے تھے والد کو بولتا تھا ابا یہ کریں گے, ابا وہ. والد کا یہ تھا بیٹا ابھی سب دیندار, وہ ابھی نہیں, سب ایجوکیشن یہ ہوتا ہے نمازی کب بننا, داڑھی کب رکھنا, شادی ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, جاب ختم ہو گئی, ریٹائرمنٹ ہو گیا تو دیندار دھارمک آدمی بن جانا. تو ویسا ان کے والد بولتے تھے. بچہ لیکن اسٹبن تھا, مضبوط تھا اپنے اس میں. والد کی داڑھی تو ہلکی ہلکی تھی, بچے کی داڑھی ماشاءاللہ سب تھی, بتایا گا رکھ لیا تھا جو بھی عمر تھی اس کی طرح. اور ہوا ہے کہ کالج جا رہا تھا نئی گاڑی پر اور ایک بس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پچھلے ٹائر میں آ کر اس کا انتقال جگہ پہ ہی ہو گیا. والد باہر ہی تھے, جب والدہ بھی باہر, بہنیں بھی سب باہر, اکیلا تھا شہر کا پڑھائی کے لیے. پوری فیملی بھاگ کر آئی. اور اب جب ان کے والد مجھے ملے پھر دوسرے دن تو بتانے لگے, اب میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا میرے بیٹے کے جانے کے بعد. اب میں نے اپنے آپ کو بدل دیا, اب آپ اس کے گواہ رہے. اور چند دنوں بعد مجھے خبر ملی انہوں نے وہ گھر کو بیچ دیا اور اس گھر کو بیچ کے ایک عالیشان مسجد بنا دی اس بچے کے نام سے جو ان کا بیٹا تھا, اور ساری پراپرٹیز کو ختم کر دیا. کہا بیٹیوں کو جو دینا تھا دے دیا میں نے, اب سب میرا ہے, چلو آخرت کے لیے تیاری کری. چینج آ گیا. خیر ایک نصیحت کے بعد آیا, لیکن وہ بھی تقدیر کا حصہ تھا. کیا ہے بڑی بات ہے نا, ایسے موقع پر کوئی یہ بولے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا وہ بھی چھین لیا, جاؤ اب میں باقی ہو جاتا. نہیں, رائٹ ٹریک پر چینج کر سکتے ہیں ہم. یہاں میرے پاس چینج کے ایسے واقعات اتنے بوڑھے اور عجیب و غریب لوگوں نے تبدیل لائی کہ 70 سال کی عمر کے تمباکو حرام میں سمجھ میں آ گیا, چینج چھوڑ دیا. 50-60 سال زندگیاں برائی حرام میں گزری, چھوڑ دیا ایک بول. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کا ایک کارخانہ تھا جو گٹکا بناتے تھے, گٹکا. مجھے ملے تھے پروگرام کے اندر, کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے. اب میں رینٹڈ گھر میں رہتا ہوں, میں گٹکے کمپنی کا مالک تھا. جب سے گٹکے کا بزنس چھوڑا میں نے دیکھا یہ حرام ہے گٹکا تمباکو. آج رینٹڈ گھر میں دعا کیجیے کہ اللہ میرے حالات ڈرے نہیں والا کہ پیسہ چلے گیا, وہ حرام چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوئے. کا بس بدل دیا تو بدل دیا. غربت یہ رینٹڈ گھر میں کافی ایج میں بھی 55 ایئرس, مطلب بہت محنت کی طاقت نہیں رہتی انسان کے اندر. جسم جو ہے ظاہر سے آج کل 55 سال بہت ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو. ابھی تو 30 میں سفید ہو جا رہے بال, 25 میں بال چلے جا رہے بہت سے لوگوں کے, حال یہ ہے تو سفید ہو جا رہے چونکہ عمریں کم ہوتی جا رہی دنیا میں. حالات یہ سے بال دیکھیے کتنے کم لوگوں کو باقی ہوتے 30-40 سال ختم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کے بوڑھے لوگوں کو آج دیکھیے آپ پورے کالے بالے جتنے بھی آج بھی تعجب کرتے لوگ دیکھیے مونچھوں کے بال تک کالے ہونے. لیکن یہ حالت ہے, اس میں تبدیلی لانا, اتنا بڑا چینج لینا ڈیسیجن مذاق ہے. تو میں جانتا ہوں یاد رکھنا. ایک اور صاحب کا واقعہ سناتا ہوں کیسا انہوں نے برائی کو دیکھ کر برائی کو سمجھ کے چھوڑا. وہ بینک میں جاب کرتے, بینک کے مینیجر تھے. میرے پاس آئے, بہت دن تک کاؤنسلنگ ہوئی, بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد آ کے کہا استعفیٰ دے دیا. سب نے کہا بیوقوف احمق, 2 سال سے چھوڑنے کے لیے. 2 سال بعد تو آلریڈی جا رہا تھا. کہا نہیں مجھے چھوڑنا. آج سمجھ میں آ گیا, آج تبدیل, اور چھوڑ دیا انہوں نے. جب وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا یاد رکھیے, تو اس کے بعد میرے پاس آتے رہے. ایک بار میں اسی بینک میں ان سے مل لیا جو وہ نکل رہے اور میں اندر جا رہا. سلام کیا, ارے رفیع صاحب اچھا ہو گیا آپ نے. جب میں جاب چھوڑا تھا نا, بولے صاحب آنکھ دکھا رہے تھے, بولے اب ایسا ہو جائے گا تیرا, ویسا ہو جائے گا تیرا, ویسا ہو جائے گا تیرا. پھر بولا کیا ہوا, تو اللہ اتنی ترقی دے رہا, بولے جب سے ریل اسٹیٹ میں لگ گیا ہوں, بولے بزنس کر رہا ہوں, بولے کہ ہر بار کچھ ہوتا تو ان کو آ کے بتاتا, 1 ڈیل ہوگی, 2 ڈیل ہوگی, 3. تو وہی چمٹی لینے آیا تھا, بولے ان کو ایک اور ڈیل آ جائے. اللہ ان پہ رحم کرے, مغفرت کرے. حال ہی مجھے خبر ملی ان کا انتقال ہوا. ایک اور ایسی صاحب کو جانتا ہوں جو اس سے بھی بڑی پوزیشن بینک کے مینیجر میں تھے, RBI کے اندر تھے. وہ
اور ان کے ریٹائرمنٹ کو صرف 2 مہینے تھے. بہت ایک دم دل کو چھونے والا بات. 2 مہینے اسی شہر کے ہمارے, صرف 2 منتھس. بچوں کی اصلاح ہوئی, بچوں نے بتایا سود حرام, اس عمر میں سمجھ میں آیا, ریزگنیشن لیٹر بھیج دیا بامبے کے برانچ کو. بامبے سے ان کو وہ آیا کہ 2 مہینے کی ہم چھٹی ڈال رہے, ریزگنیشن نہیں دیں گے, ریٹائرمنٹ کو صرف 2 منتھس. وہ کہا چھٹی نہیں, میں ریزگنیشن ایکسپٹ کرنا ہوں گا, مجھے کوئی پینشن کوئی بینیفٹس نہیں چاہیے. پورے بینیفٹ چھوڑ دیے, پورا جو جمع تھا پینشن چھوڑ دیا, اور بعد میں پینشن بھی نہیں لیا گورنمنٹ سے. مکمل طور سے تائب ہوئے اور اپنے آپ کو پرانی پوری زندگی زندگی. مذاق نہیں ہوتا ہے 2-3 لاکھ کی جاب چھوڑنا. پینشن کتنا جمع ہوگا 36 ایئرس میں, اور پینشن کتنا ملتا ہوگا, 30% ایٹ لیسٹ ہوتا سیلری. 2 لاکھ سیلری ملے تو کتنا پینشن ہوگا, 60,000 روپے پینشن ہوگا. نہیں کمانا نہیں ہوتا تو آپ کر سکتے. جب برائی کی قباحت پتہ چلی تو برائی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہے. چینج آ سکتا ہے جب آپ سمجھیں گے کہ برائی کرنے کا وہ جو گندے بیہیویئر کیریکٹر ہمارے اندر ہے, گندی خصلت ہے, بری اخلاق جس کو بولیں گے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو چینج ہوتا ہے. اچھائی معلوم ہونے سے آدمی آگے بڑھتا ہے, برائی سے بھی کبھی کبھی رک جاتا ہے, کیونکہ آخرت میں بہت برا انجام تھا ان تمام چیزوں کا, سود خوری کا, تمباکو کا, فلاں کا, دنیا پرستی میں لگے دین کو دیکھنے رہے اس کا. چھٹا یاد رکھیے کیا پوائنٹ ہے یاد رکھنا جس سے ہم اپنے آپ میں چینج لا سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. یاد رکھیے تبدیلی یقیناً آ سکتی ہے, کبھی بھی اپنے آپ سے مایوس نہ ہو. جیسا اب میں ابھی اسٹیل لینگویج یوز کرتا تھا, گالیاں دیتا تھا, اب میں نے توبہ کر لی انشاءاللہ, اب گالیاں نہیں دیں. لیکن مہینہ 2 مہینے صبر نکل گئی, مایوس نہیں, پھر توبہ. میں نے سوچ لیا تھا میں سود میں نہیں جاؤں گا, الحمدللہ بچا رہا 1 سال, پھر ایک خطرناک آفر آ گیا اور پھر پھنس گیا. کوئی بات نہیں, مایوس مت, پھر توبہ. مایوس کیسا ہوتا ہے انسان جانتا ہے بار بار ہونا, کیا بار بار توبہ کریں گے, چلو نہیں, توبہ سے مایوس مت ہو. آپ نہیں جانتے کہ آپ نے توبہ کی اور دوسرے خطا ہونے سے پہلے پھر آپ کو موت آ جائے تو آپ کامیاب رہیں گے. پھر توبہ, تو مایوس ہو جاتے ہیں. یار میں نے کتنی بار اللہ سے معافی مانگی نا, تمباکو نہیں ہوا, پھر لگ گیا, جان دو اب توبہ بھی نہیں, اب کچھ پھر چل. یار میں نے کتنی بار وعدہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, اب نہیں ہوتا. کتنی بار وعدہ کیا شراب نہیں پیوں گا, کتنی بار وعدہ کیا برے ویڈیوز نہیں دیکھوں گا, کتنی بار میں نے اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کیا, نہیں ہو رہا. جان دو مایوس ہو کے کیا کرتا ہے, پھر بری زندگی اختیار کرتا ہے. نہیں, مایوس مت ہو, 10 بار نہیں 50 بار ہوں گا, پھر توبہ, پھر لگ جاؤ پیچھے, پھر توبہ, پھر لگ جاؤ پیچھے. مطلب اچھائی کو ہمیشہ اپنے اندر ڈالتے رہو, یاد رکھیے. اور جس کو کہیں گے برائی کو ہمیشہ نکالتے رہیے, کبھی مایوس مت ہوئیے اپنے آپ سے. ایک آدمی ڈاکو تھا, توبہ کر لی, ڈاکہ نہیں ڈالوں, پھر حالت ایسا ہے کہ ایک بار ڈاکہ ڈالا, مایوس مت ہوئیے, پھر توبہ. آپ کے لیے توبہ ہے, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں اصلاح کے. آپ اپنے آپ کو یس بدل سکتے. آپ نے وعدہ کیا کہ میں شراب نہیں پیوں گا, میں شرابی تھا. وعدہ کیا کہ میں فلاں کنٹینٹ پورنوگرافی دیکھتا اب نہیں دیکھوں گا. آپ نے وعدہ کیا میں جھوٹ بولتا تھا نہیں کروں گا, گالی دیتا تھا نہیں دوں گا, سود خوری کرتا تھا نہیں کروں گا, تمباکو نوشی کرتا تھا نہیں کروں گا, دوسروں کا حق مارا تھا نہیں کروں گا. توبہ ہو گئی, پھر ہوگی غلطی, لیکن مایوس مت ہوئے, پھر توبہ کیجیے, پھر آگے بڑھیں. کبھی مایوسی اختیار مت کیجیے. شیطان کیا چاہتا ہے آپ سے معلوم, آپ گناہ کریں اور گناہ کے بعد آپ کو یہ بھی بولتا ہے توبہ نہیں ہے تیری, توبہ نہیں ہے تیری, توبہ نہیں ہے تیری, کیونکہ وہ چاہتا ہے مایوس ہو جائے رب العزت سے, اور مایوس ہو کے اپنے آپ کو ختم کر لے. کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے, چاہے آپ کتنے بڑے خاطی ہو, کتنے بڑے خطا کار. رب العزت آپ اگر جتنی خطا, حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے کہ جتنا میرا بندہ اپنی خطاؤں کو لے کر آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا, میں اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. بس مایوس مت ہوئیے. مایوسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پھر آدمی لوٹ جاتا ہے پرانی زندگی. مایوس مت ہوئیے, ٹھیک ہے, اپنی اصلاح ہمیشہ کرتے ہیں. اسی طرح 7 پوائنٹ یاد رکھیے جو آپ کو یاد رکھنا ہے, وہ یہ ہے ہمت, بلند ہمتی کے ساتھ کام کرنا, آپ کو بڑے عزم و ارادوں کے ساتھ کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ. ہر آدمی اچھے کیریکٹر اپنے اندر نہیں ڈال سکتا اور چینج نہیں لا سکتا, وہ بہت عزم کا مالک ہوتا ہے. یاد رکھیں, عزم سمجھتے ہیں نا, عزم ارادے کے بعد آتا ہے تھوڑا سا. ایک آدمی اچھائی کو دیکھتا ہے, سمجھیں, اچھائی کو دیکھنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کروں گا, ارادے کے بعد وہ کچھ ایکشنز لیتا ہے, اس کو بولتے ہیں عزم. مطلب کچھ اس طرف ہونے کے ایکشن شروع ہو, اس کو بولتے ہیں عزم. بڑا عزم کر لیا اس آدمی. مطلب ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینیوس, جیسا کہ مجھے باڈی بلڈر بننا ہے, تو صرف ارادہ نہیں کیا میں نے, اب کچھ ایکشن شروع کر دیا, ایکسرسائز کر رہا ہوں, کھانے میں یہ کر رہا ہوں, مطلب آپ عزم اٹھا لیا, بیڑا اٹھا لیا. تو بہت بلند ہمتی رکھیے, اونچے عزم کے ساتھ کام کیجیے. تو جب آدمی اپنے آپ کے اندر اچھا کیریکٹر لانا چاہتا ہے, ہر آدمی آ کے اس کو کچھ تو بھی نہیں چن کے لیتا ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ سودی زندگی گزار رہے تھے, حرام میں زندگی گزار رہے تھے, زنا کی زندگی گزار رہے تھے, لوگوں کو دھوکہ دے کے زندگی گزار رہے تھے. اب آپ کے گینگ کے لوگ, آپ کے گروپ لوگ, ہاں ہو تو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہا, 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, ہوتا ہے. اب آپ مایوس ہو, بلند ہمتی کے ساتھ بس جو بولنا ہے بولو, میں ایسا تھا, میں قبول کرتا ہوں, رب سے معافی مانگا ہوں میں نے, امید کرتا ہوں اللہ معاف کرے گا, لیکن میں تمہاری فالتو باتوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. بہت ہمت, عزم یاد رکھیے, اس لیے کہ آپ کو بہت اعلیٰ عزم کا مالک ہونا پڑے گا یہ چینج آنے کے لیے. اور یس, آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, زندگی کسی مرحلے میں بدل سکتے, کبھی نہ امید مت.
میں ایسے کئی انٹرپرینورز کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ایسی عمروں میں بزنس چالو کیا جب لوگ ناؤن ہے نا. ایک چائنیز جو بڑا مشہور بزنس مین ہے، یاد رکھے، بزنس ٹائکون ہے، علی بابا جس کی ویب سائٹ ہے بہت مشہور، اس کا ایپ ہے علی بابا، یاد رکھے. جیک ما کتنا مشہور جو ہے وہ، کتنا پیسے والا آدمی، کوئی یونیورسٹی سے پاس نہیں، 30 یونیورسٹی میں اپلائی کیا گریجویشن کے لیے، 30 کے 30 اس نے خود بولتا ہے ریجیکٹ ہوا، دنیا میں کچھ نہیں کر پایا، اور کافی عمر بعد، ایسا کوئی ینگ ایج سے نہیں، کافی عمر بعد اس کو سکسیس ملی، اور آج اتنا بڑا اس کا آن لائن بزنس، اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھے اس نے ایک بار کوئی جو ہوتا ہے نا بلیک فرائیڈے رکھتے ہیں، مطلب اس دن وہ خوب زیادہ پروڈکٹ سستے میں بیچتے ہیں، اس میں ایک دن کا اس کا کچھ بزنس $25 بلین کا، ایک صرف فرائیڈے کا بزنس جو اس نے کیا تھا ورلڈ وائڈ، علی بابا.com، بہت مشہور. آپ کینٹکی چکن کھاتے ہیں، یہ چکن جس آدمی نے شروع کیا امریکہ کے اندر، ایک اسٹیٹ کا نام ہے کینٹکی، تو وہاں اس نے کینٹکی فرائیڈ چکن بول کے KFC چالو کیا. اس کا وہ چکن اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر چکن جو بنایا جاتا ہے اس کو کینٹکی بولتے ہیں، حالانکہ وہ چکن فرائیڈ چکن ہے، وہ کینٹکی نہیں رہتا ہو. کینٹکی ایک پرٹیکولر چکن، جیسے ہم بات بولتے ہیں نا پیسٹ کی جگہ کولگیٹ لاؤ، اگر آپ فلٹر واٹر کی بوتل چاہیے تو کیا بولتے ہیں؟ بسلری لاؤ، کوئی بھی لا کے پلاؤ آپ اس کو بسلری بولتے ہیں اس کو، مطلب بسلری سینونیمس ٹرم ٹو فلٹر واٹر، کولگیٹ سینونیمس ٹرم ٹو ٹوتھ پیسٹ. تو ویسے کینٹکی ایک سینونیمس ٹرم بن گیا ہر فرائیڈ چکن کے لیے. 65 سال کی عمر میں اس نے وہ بنایا تھا پیسٹ، جو مین اس کا انگریڈینٹ وہی ہے، وہ جو لگاتا ہے اس وہ کاپی رائٹ ہے، مطلب اس کا وہ مین پروفیشن کا سیکرٹ ہے، اور اس نے سیل کیا 65 سال کی عمر میں، اور وہ اپنی تصویر ڈالتا ہے اس کو، بوڑھا آدمی دیکھتے آپ چھوٹی سی داڑھی، اسی کی تصویر ڈالتا. اس عمر میں مایوس نہیں ہوئے، عزم و ہمت کے مالک. ہونڈا کمپنی کی تاریخ دیکھیے آپ، جو اتنی مشہور کمپنی ہے گاڑیوں، اس نے جو انجن ڈیولپ کیا، اس کا مقصد تھا کہ ایسا انجن ہو جو سب سے زیادہ ایوریج دینے والا انجن. اس نے 3 بار اس انجن کو ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد کسی نے اس انجن کو ایکسپٹ نہیں کیا. اس کے بعد چوتھی بار خود کی کمپنی ڈال کے ادھار لے کر لون لے کر پروڈکشن چالو کیا. جاپان میں ارتھکویک کا پوری کمپنی اس کی دھس گئی، ارتھکویک کمپنی ڈالا، یونٹ چالو کیا، زلزلہ آیا، پوری کمپنی بیٹھ گئی. پہلے تو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا، ریسرچ ورک کو بہت پیسہ لگتا ہے. اور جو اس نے انجن ڈیولپ کیا تھا، جو کاربوریٹر بنایا تھا اس نے ہونڈا نے، وہ فرسٹ کاربوریٹر تھا دنیا کا جو سب سے زیادہ ایوریج دیتا تھا. اسی لیے آپ اس کی گاڑیاں جب انڈیا میں لانچ ہوئی تھی، آپ کو نا ویٹنگ لسٹ لگتی تھی. شاید 1982 میں اس نے لانچ کیا تھا انڈیا کا، جو فرسٹ موٹر سائیکل تھی جو انڈیا میں لانچ ہوئی تھی. اس سے پہلے صرف اپنے پاس ہیرو تھا جو سائیکل جو ناتا تھا. اس نے کولیبریشن کیا، کیونکہ ٹو ویلر بیچنے کی کوئی ایجنسی نہیں تھی ان کے پاس، تو اس نے سارے ہیرو سے کولیبریشن کیا. ہر سائیکل کی جو دکان ہوتی ان کو آفرز دیے گئے کہ آپ اس کا شو روم کھولیں، کو بڑا کھول لیں گا 20,000 کی گاڑی. لیکن کیا ایوریج تھے ان کے جو شروعات میں ہونڈا آتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو CD 100 بول کے اس کا فرسٹ ماڈل تھا، 100 اینڈ مور دین 100 بھی ایوریج لی اس لوگوں کے پاس، اور 25-30 سال سے یوں چلی ہو کسی کے پاس ایسی گاڑیاں تھیں. یہ تھا، یہ لوگ ہار نہیں مانتے. جب انسان کوشش کرتا ہے نا تو اللہ وہ کرتا ہے. ڈنلپ نے کیا کیا، اس نے بہت ریسرچ کی کیسے سائیکل بھاگے، کیونکہ سائیکل کا ٹائر میٹل کا ہوتا تھا، میٹل کی رنگ ہوتی تھی لکڑی کے اوپر چڑی ہوئی، اس نے نکال کے ربر سے اس نے ایک چیز بنائی جو اس نے لپٹا. یہ فرسٹ انسان تھا جس نے ٹائر کی کمپنی کھولنے ڈالنا. کتنی محنت، جس نے وہ ٹائر کے لیے ربر ڈیولپ کیا اس نے بڑی محنت کی. میں نام بھول گیا وہ سائنسداں کا، بڑی محنت کی. کوئی ایسا میٹل نکلا جس سے ہم چیزوں کو بنائیں، گاڑیوں کے اوپر چڑھائے، نہیں بن سکا. ایک دن ریسرچ کر کے تھک گیا تو ریسرچ ورک اٹھا کے وہ جو تھا اندر پھینک دیا آگ میں. جو آگ میں پھینکا تو جل کے وہ جو بن کے نکل کے آیا وہ ٹائر تھا، ربر بنایا اس نے. اس کی ریسرچ جب اس نے لگا فیل ہوگی تب وہ کامیاب ہوا. لوگوں نے بڑی محنت کی، کامیابی ہوئی نہیں. ایکس رے بنانے والوں نے اپنے اوپر اتنے ٹیسٹ کی کہ خود مر گئے وہ دونوں میاں بیوی ایکس رے بنانے کے بعد. لیکن دنیا کو آج کتنے فائدے ہوئے اس کے کہ وہ آپ بیماریوں کو تشخیص کر سکتے ہیں. بیسک ڈائگنوسس کے اندر ایکس رے آتا ہے، سب سے بیسک جو شروعات ہوتی ہے. آپ کھانسی زیادہ ہو رہی، چلو ایک چیسٹ کا ایکس رے، ہڈی مان لگا، چلو ایک پیر کا ایکس رے. دنیا میں ایسی ہوتا ہے. بلند ہمتی ہی ضروری ہے کامیاب کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو یقین بدل سکتے ہیں. آخری پوائنٹ جو لیں گے ہم، یس وی کین چینج، ہاں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہاں میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں. اس میں یاد رکھے جو 8واں پوائنٹ ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں اپنا، وہ ہے اللہ سے اجر اور ثواب کی ہمیشہ امید رکھے. جب آپ اپنے لائف کو تبدیل کرتے ہیں نا، جو اس میں تکلیف اور مشقتیں آتی ہیں، رب العزت اس کا بھی اجر دیتا ہے. حالانکہ غلطی میری، بری عادتیں پالی میں نے، لیکن جب اس کو چھوڑنے مجھے تکلیف ہوتی ہے، رب العزت اس کا مجھے اجر دیتا ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اچھے کیریکٹر اپنے اندر ڈالوں گا تو مجھے اجر دے گا. اللہ تعالیٰ میں اس برے کیریکٹر کو صرف اللہ کے لیے چھوڑوں گا تو وہ مجھے اجر دے گا. اس امید سے آپ آگے بڑھی، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو چینج کر دے گا. ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر، بس وہ ارادے، ہمت، عزم، حوصلہ، فیت، وہ سب چیزیں جو ہم دیکھیں نا پوائنٹ، ان کو لانے کی ضرورت. یاد رکھیے تو یقیناً اپنے آپ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے تبدیلی ناممکن نہیں ہے، بس وہ سوچ چاہیے. جب سوچ آ جائیں گی تو زندگی بدل جائے گی. وہ سوچ ہم نے مس کر دی، کہیں تھاٹ پروسیس مس ہو گیا.
ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کبھی نا امید مت ہونا کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، کبھی نا امید مت ہونا کہ گناہوں کے اندر آپ پھنس چکے کبھی نکل نہیں سکتے، آپ ہمیشہ نکل سکتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی جو میری بات کو سن رہا ہے، مسلم ہو یا نان مسلم، لائک آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، آپ صرف کوشش کیجیے، آپ صرف ارادے کیجیے۔ لنگڑے لوگ بھاگے ہیں ارادہ کرنے کے بعد، ہاں، جن کا جسم کام نہیں کرتا تھا دنیا کو، وہ کیا کچھ نہیں دے کے گئے، آپ سمجھ، جسم جن کا کام نہیں کرتا، ہاتھ پیر چلتے نہیں، اپنی عقل چلا کے لوگوں کو جو ہے سائنسی انکشافات کرا رہا ہے، سمجھ رہا ہے؟ لہٰذا دنیا نے مثالیں دیکھی، بغیر ہاتھ بغیر پیر بغیر آنکھ والے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے کارنامے، سمجھ رہا بات؟ بس آپ کو کرنے کا عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ میں چینج لانے کی وہ صلاحیت ہے، چینج کے لیے ریڈی ہے، تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، رب العزت آپ کی سمجھ میں پھر برکت ڈالے گا، نتیجتاً جو آپ چاہ رہے ہیں وہاں اچیو کر پائیں گے، چونکہ اللہ کی سنت ہے، جو لوگ جس کام کے لیے محنت کرتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ 8 پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے لیے رکھوں، کہ کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیا اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں، کہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بات سمجھ گئے، ہاں یہ ممکن ہے، بالکل یہ ممکن ہے۔ جنہوں نے اپنے دماغ کے دروازے بند کر لیے ان کے لیے نہیں، لیکن جنہوں نے دماغ کے دروازے کھولے، مطلب جب تک سوچ کی صلاحیت ہے نا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وہ چلے جائیں گی، پاگل ہو جائیں گے، تو پھر مشکل، پھر آپ کے ہاتھ چلے جائے، پیر چلے جائے، جسم چلے جائے، لیکن اگر سوچ کی صلاحیت ہے نا، چلو یہاں تک جسم کٹ گئے جنگوں میں زندہ رہے، لیکن ہاتھ کٹ گئے زندہ رہے، سوچ ہے تو تبدیلی ہے۔ اپنے آپ کو کھڑا کیا، چلنے لگے، لمس لگا لیے، لیگز لگا لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ریسرچ ورک کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنے آپ کو، لوگوں سے مدد لے کے کام کروائی، کیسی کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں لوگ۔ بہرحال ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں گے تو، اور پوائنٹس میں نے بہرحال اسپرچول سے لے کر جو ہم خود کر سکتے سارے پوائنٹس بہرحال رکھنے کی کوشش کی۔ یہ 8 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہاں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ تو کیا چینج ممکن ہے، اپنے آپ کو بدلنا ممکن ہے؟ ابھی ہم کو بول ہاں ممکن ہے، ہم اپنے اندر اچھے کیریکٹرز لا سکتے ہیں، برے کیریکٹرز کو ہم اندر نکال سکتے ہیں، ہم ہر قسم کا چینج سماج میں لا سکتے ہیں اور اپنے اندر لا سکتے ہیں، اگر ہم پکا عزم کر لیں، ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے، ایز اے کمیونٹی، ایز اے ریلیجن، ایز اے کنٹری، یا ایز اے ہیومن ریس ہم کر لیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چاہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہونا چاہیے، سارے انسان ایک ہے، ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں۔ یورپ نے کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کنٹریز سب الگ ہے، پاسپورٹ الگ ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہیں۔ یہ ہم نہیں حدود بند رکھی ایک دوسرے سے نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ پورے امریکہ کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں جو مل کر بنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیکن آج دیکھیے آپ لاز بھی الگ ہے ان کے اسٹیٹ لاز، اس کے بعد بھی دیکھیے پورا ملک اتحاد ہے نا، پورا یورپ دیکھ لیے ایک دوسرے سے مل گیا، آسٹریلیا ایز اے کانٹیننٹ دیکھیے آپ مل جل کر کیا ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں میں ہی اور ایشین کنٹریز کا یہ حال ہے، یاد رکھیے کہ ان کو ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ آپ گلف کنٹریز جائیے، ایسی باؤنڈریز بن کر کے رکھے ایک دوسرے کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ دیکھیے پورا یورپ نے کھول دیا اپنے دروازے۔ آپ کیا یو کے کا پاسپورٹ ہے، اب یورپ کی کسی کنٹری میں جائیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف داخلہ کرتے ہوئے اس ٹائم ہو گیا ختم، آپ آگے اس میں ہو گیا۔ یہ سب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اتحاد کے فائدے اٹھائے، انہوں نے اپنے اندر چینج لایا، محبتوں کے ساتھ رہا، حالانکہ ورلڈ وار 1 بھی انہوں نے کرا، ورلڈ وار 2 بھی انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی بدلا اپنے آپ۔ اتنا لڑنے کے بعد بھی آج مل کر رہ رہے ہیں، یس وی کین چینج، ہم تبدیل لا سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کر لے تو۔ بہرحال یہ چند نکات تھے جو میں نے اہم سمجھی، کیا کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا، ہاں ایک انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، بس پکا ارادہ اور عزم ہو تو سب کچھ بہرحال ممکن ہے۔ اور پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے 8 رکھے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور ہم اپنے لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو واقعی میں حقیقت میں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے ماحول کو چینج کریں، اپنے سماج کو چینج کریں۔ اللہ رب العزت اپنے اندر اچھائی کو لانا ہمارے لیے آسان کرے اور برائی کو اپنے اندر سے نکالنے میں آسانی ہمارے ساتھ کرے، ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے آنے والی زندگی ہمارے لیے آسانیاں کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، آپ کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔